بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر پاک و ہند میں جتنے مسلمان گروہ ہیں نام لینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب ہم ان تمام سے پوچھتے ہیں بھائی تم کسی بات کو مانتے بھی ہو، کیونکہ ہم بر صغیر میں ہیں جی، تو ہم بر صغیر میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کسی شے کو مانتے بھی ہو؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور یہ کہے جی میں قرآن کو نہیں مانتا، ایسا بندہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو قرآن مسلمانوں کی مسلمہ شے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ اس آیت کے تحت علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے خلیفہ مامون کا ایک قصہ نقل کیا ہے۔ خلیفہ مامون ہر سال ایک جلسہ منعقد کروایا کرتا تھا۔ اس جلسے پہ مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے، اپنے اپنے عقائد و نظریات وہ پیش کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، اسرائیلی یہودی نوجوان، تو اس نے عربی زبان میں تقریر کی، بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ خلیفہ مامون نے تقریر سنی تو دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، جہنم میں جائے گا اگر کلمہ نہیں پڑھے گا، تو میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کرے یہ جنت میں چلا جائے۔ پروگرام کے بعد اس کو خصوصی کمرے میں بلا کے اس کا اکرام و اعزاز کیا، کھلایا پلایا، اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جا۔ وہ آگے سے کہتا ہے جی میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خلیفہ مامون بڑا مایوس ہوا۔ اللہ سے مایوسی حرام ہوتی ہے، لوگوں سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ چلا گیا، اسلام نہیں لایا۔ ایک سال کے بعد جب دوبارہ وہاں جلسہ منعقد ہوا، اب ایک نوجوان آتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، چہرہ نورانی ہے، سر پہ پگڑی ہے، اسلام کی حقانیت پہ تقریر کر رہا ہے، عربی زبان میں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ خلیفہ مامون بار بار اس کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے دل میں کہتا ہے جی جانی پہچانی شخصیت لگتی ہے۔ پروگرام کے بعد خصوصی کمرے میں بلا کے اکرام و اعزاز کرنے کے بعد اس کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا، اور کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ گزشتہ سال آئے تھے، آپ کہیں وہ یہودی نوجوان تو نہیں ہو، اسرائیلی نوجوان؟ اس نے کہا میں اسرائیلی تھا، میں نبی کا غلام ہوں، اب میں نبی کا غلام ہوں۔ اچھا تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے ہے؟ تو کہتا تھا میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا جی میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، قرآن کا عالم ہوں، میں کاتب بھی ہوں۔ جب قرآن کی آیت میرے سامنے آئی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے کہا چلو تجربہ کرتے ہیں۔ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، انجیل کے 3 نسخے لکھے، قرآن کے 3 نسخے لکھے، اور تینوں کتابوں میں میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کی۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، ایک سال میں یہ کتابیں لکھنا بظاہر ناممکن ہے، لیکن جب طالب صادق ہو کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوقات میں، وقت میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کو ارشاد الحق عصری، موجودہ دور کا غیر مقلدین کا محقق فیصل آباد کا، اس نے بھی اپنے مقالات میں تسلیم کیا، پورا چیپٹر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کے اوقات میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو طالب صادق تھا۔ اب کہتا ہے میں تورات لے کے گیا یہودی علماء کے پاس، ہاتھوں ہاتھ انہوں نے لے لیا، اچھے دام دیے، اور میں انجیل لے کے گیا نصرانی پادریوں کے پاس، ہاتھوں ہاتھ انہوں نے لے لیا، اچھے دام دیے۔ جب میں قرآن لے کے گیا مسلمان دکانداروں کے پاس، ایک کے پاس نہیں درجنوں دکانداروں کے پاس، انہوں نے ان نسخوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھائی ان نسخوں کو جا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو، کہیں بے ادبی نہ ہو، ہم تو ان نسخوں کو مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وجہ پوچھی، وجہ یہ بیان کی کہ نسخوں میں کمی بیشی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے وہ نسخے اب بھی میرے پاس موجود ہیں، کسی نے میرے سے مفت بھی نہیں لیے، تو میرے دل نے گواہی دی کہ واقعی اللہ تعالیٰ قرآن کے محافظ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک جگہ پہ